السلام علیکم احباب. آج آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی حکمت اور فضیلت، اور قرآن کے حوالے سے جن صورتوں کا انتخاب کر کے میں ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی آپ کو معلومات دیتی ہوں. چونکہ خود بھی حاصل کرتی ہوں تو وہ آپ تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. تو آج جس صورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ سورہ حمزہ ہے، اور اس کے معنی حمزہ کہ عیب جوئی کرنے والا، بدگوئی کرنے والا. یہ مکی صورت ہے، پارہ 30 ہے، ترتیب کتابت 104 ہے، ترتیب نزول 32 ہے، آیات 9 ہیں، الفاظ 33 ہیں، حروف 134 ہیں. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں حروف کے معاملے میں یا الفاظ کے معاملے میں بعض جگہ تضاد بھی ملتا ہے، جس کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، خامی یہ رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ ہم مختلف علماء ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں جنہوں نے تفسیر بیان کی بھی ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے تو کسی جگہ الفاظ یا حروف میں جو ہے وہ فرق محسوس ہوتا ہے. تو بہرحال اس صورت کا نام حمزہ اور لمزہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ دونوں لفظ اس کی پہلی آیت میں آئے ہیں، جن کے معنی بدگوئی اور عیب جوئی کرنے والے کے ہیں. اس صورت میں مال اندوزی کرنے والے افراد کو جہنم کی چکنا چور کر دینے والی آگ سے ڈرایا گیا ہے، جو عیب جوئی کے ذریعے لوگوں پر برتری کے خواہاں ہیں. حمزہ سے مراد آمنے سامنے عیب جوئی کرنے والا، اور لمزہ یعنی پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والا. یعنی دونوں صورتوں میں دونوں عیب جوئی کرنے والے جو ہیں وہ دوزخی ہیں، جنتی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ کی ان کو بشارت دی ہے. اس صورت میں ذخیرہ اندوزی کرنے والے افراد کو جہنم کی آگ کی بشارت بھی دی گئی ہے، جو مال و دولت کی کثرت کے بل پر لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں. اس بنا پر وہ لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں. یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال و دولت انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس میں مومنوں کی تحقیر اور بدگوئی اور عیب جوئی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے، یعنی غیب جو لوگوں کے کردار مومنوں کے مقابلے میں کتنا برا ہے اس کی بات کی گئی ہے. اور یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، مال و ثروت پر اپنی فخر کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہمارے پاس دولت ہے تو ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، جس کو چاہے ذلیل کر سکتے ہیں، جس کو چاہے ہم جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ فخر کرتے ہیں اپنے مال و دولت پر، اور اسے عیب جوئی کے لیے ایسے عیب جو لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے آخرت میں حقارت اور ذلت ہے. دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا. دوزخ کی آگ کیسی ہوگی اس کے بارے میں بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے. بعض مفسرین کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ صورت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو پیغمبر اسلام نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمتیں لگایا کرتے تھے. ایک اور گروہ اور جماعت کا بھی تذکرہ ملتا ہے جو حضور کو بدنام کرنے کے در پہ تھے، تب یہ صورت نازل ہوئی تھی. لا حول ولا قوت. اور تباہی جہاں تک اس کا تعلق ہے، صورت نازل ہوئی تھی. تو اب میں اس صورت کے حوالے سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو تان و تشنا کرنے والا اور پس پشت عیب جوئی کرنے والا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے. کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں. وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ پر پھینک دیا جائے گا. اور تمہیں کیا معلوم وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اور وہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی، جو چوطرفہ طور پر ان پر بند کر دی جائے گی. وہ لمبے لمبے ستونوں جیسے شعلوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. اور اس صورت کے حوالے سے جو اس کی فضیلت اور خواص کے بارے میں بات کی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس صورت کی جو شخص واجب نمازوں میں قرت کرے گا تو تنگ دستی اور فاقے اس سے دور رہیں گے. رزق اور روزی میں برکت ہوگی. یہ شخص بری موت سے محفوظ رکھے گا. ایک اور حدیث میں آیا ہے اسے دنیا کے برابر ثواب دیا جائے گا. یہ نظر بد کا خاتمہ کرتی ہے، آنکھوں کے درد سے شفا دیتی ہے. اور شان نزول یہ ہے کہ پیغمبر اکرام پر تہمت لگانے والوں اور آپ کا مذاق اڑانے والوں کی وجہ سے اس صورت کا نزول ہوا، تاکہ انہیں تنبیہ کی جا سکے اور ان کے انجام سے انہیں آگاہی دی جا سکے. شان نزول میں یہ ذکر بھی ملتا ہے. اور سورہ حمزہ جو ہے اس کا اگر تفسیر، متن، مضمون اور خلاصہ دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہلاکت میں ہے وہ شخص جو احترام آدمیت کی قدروں کو پامال کرتا ہے، انسان کی عزت و کرامت اور وقار کو مجروح کرتا ہے. کسی کو اللہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کی عزت و وقار سے کھیلے.
یا اس کے عزت و وقار پر جو ہے وہ انگلی اٹھائے اور اسے تانا دے، عیب گوئی کرے، اور بہت بڑا یہ عیب گوئی کرنا بہت بڑا جرم ہے، تانے دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مالی اعتبار سے خوشحال ہیں، وہ لوگ جو مادی قدروں کو انسانی قدروں پر مقدم سمجھتے ہیں، جن کے پاس مال ہے اور اپنے مال کو عزیز رکھتے ہیں، اور جن کے پاس مال نہیں ہے اسے حقیر سمجھتے ہیں اور تانا دیتے ہیں اور عیب گوئی کرتے ہیں۔ یہ تانا گو شخص مال جمع کرنے اور اسے شمار کرنے کی لذت حاصل کرنے میں محو رہتا ہے اور اپنے انجام سے بے خبر رہتا ہے۔ اور یہی آج کا جو موضوع تھا ہمارا، وہ یہی تھا کہ ہم نے یہ بتایا کہ سورہ ہمزہ جو ہے اس میں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوز کرنے والے جو دولت کماتے ہیں، دولت گرین کر رکھتے ہیں اور اس دولت سے کی بدولت پر اس پر فخر کرتے ہیں، اپنی ثروت پر، اپنی دولت پر، اپنی جو ہے وہ آسائشات پر، اور اس کے نشے میں اتنا زیادہ ڈوب جاتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے کمتر سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ تانے و تشنا اور عیب جوئی کرتے پھرتے ہیں۔ کبھی کچھ لوگ منہ پہ کرتے ہیں، کچھ منہ کے پیچھے کرتے ہیں۔ یہ سارے لوگ منافق ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہے ان کی روزی اور رزق میں کبھی برکت نہیں ہوگی اور یہ شخص بری موت سے دوچار ہوگا اور اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورج جو ہے بہت زیادہ فضیلت والی ہے، نظر بد کا بھی خاتمہ کرتی ہے، آنکھوں کا درد سے شفا دیتی ہے، اور اس سے جو ہے روزی اور رزق میں جو ہے آپ کے اضافہ ہوتا ہے، تندرستی اور فاقے سے آپ دور رہتے ہیں۔ تو یہ صورت تمام لوگوں کے لیے تنبیہ کر رہی ہے اور ان کو آگاہ کر رہی ہے کہ دیکھو، کسی بھی شخص کے آگے منہ پر یا منہ کے پیچھے، کچھ لوگ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، کچھ منہ پر بیٹھ کر برائیاں کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ پر برتری کا، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں اور انہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں اور حقارت سے دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہے جنت سے محروم رہیں گے اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ تو بار بار اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کر لیں تاکہ وہ دنیا میں بھی عزت پائیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم نہ ہو۔ بہرحال آج میں نے سورہ ہمزہ کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے اور امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو قرآن کے فضائل کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے اور مختلف علماء نے بیان کی ہے، ان کی تفاسیر سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے آپ لوگوں تک یہ بات اپنی پہنچا دی ہے۔ اگر اس میں کہیں کوئی خامی رہ گئی ہو تو اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ اپنی سرزیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اوشین نیوز پر یہ میں آپ سے مخاطب تھی۔ اس کے جو سربراہ ہیں، بانی ہیں، وہ شیروان صاحب ہیں اور ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کے توسط سے ہی میرا پروگرام آپ لوگوں تک جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔